السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم خلفائے کرام وعلماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کے احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، مزید کرم کیا پروردگار نے ہم گنہگار بندوں پر، اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اولیاء اللہ سے نسبتیں عطا فرمائی، اور ان کی عقیدت اور محبت کو دلوں میں بسا کر، قلوب میں بسا کر زندگی گزارنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو موقع و توفیق عطا فرمایا۔ اور آج اللہ تعالی ہم سب غلاموں کو ہمارے آقا کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سبوں کی ایک ہی دعا ہے، اس محفل کے باعث ہم سبوں کے قلوب میں تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت، تیرے محبوبین کی محبت پیدا ہو جائے۔ حاضرین اکرام، آج ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہر کوئی ہمارے عقیدوں پر حملہ کر رہا ہے، ہر کوئی ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش میں، سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے دور میں اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح العقیدہ اللہ عالم کی نسبتیں عطا فرمائی، اور ان کی بارگاہ میں اللہ نے جب ہمیں جمع کیا ہے تو ہم فاسق العقیدہ نہ بنے بلکہ راسخ العقیدہ بننے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم فاسق العقیدہ سے ہٹ کر اگر ہم راسخ العقیدہ اگر ہم بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر اس دنیا میں بھی فضل فرمائے گا، قبر میں بھی فضل کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اللہ ہم سبوں کو بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو امت میں جو پیدا کیا ہے، جو عقیدہ، جو علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو جو عطا کیا ہے، یہ پچھلی کسی امت کو اللہ نے یہ علم اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ ہر نبی آئے، اللہ کا منشا بتائے، اپنی امت کو بتاتے گئے، آخر میں جب اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو جب بتانا شروع کیے کہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو بھی مکمل کیا، نعمتوں کو بھی مکمل کیے، اور دین اسلام سے ہم راضی بھی ہو چکے ہیں۔ جو دین کو محمد رسول اللہ جو بیان کیے ہیں اور جس دین اسلام سے اللہ راضی ہوا ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم کو جو ہمارے ماں باپ سکھلائے ہیں، آج ہم کو ہمارا ماحول جو سکھایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہی حق ہے، یہی دین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ بن گیا ہے، ہم ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں اپنا۔ آج ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، دین ختم ہو گیا، ہم اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین صرف اتنا نہیں ہے، دین کے رکن ہے، دین صرف اس پر اختتام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دین اسلام اس کے 5 ارکان، 5 رکن، اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید، یہ دین اگر ہم سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ فضل فرمائے گا۔ آج اس دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ آج ایسی بدعقیدگی ہمارے اندر بھر چکی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو اس پر ایمان آ چکا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، آج اللہ کی بات پر ہم کو ایمان نہیں، آج محمد رسول اللہ کی بات پر ہم کو ایمان نہیں، آج مخلوق جو کہہ رہی ہے وہ بات پر ہم کو ایمان۔ بزرگوں، دین کا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دیندار وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی گفتگو پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ محمد رسول اللہ اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ یا عام انسانوں کی باتوں پر ایمان نہیں، ہر کسی پر ایمان نہیں لاتا ہے، بلکہ جو محمد رسول اللہ جو بیان کیے ہیں، جو اللہ جو بیان کیا ہے، اس بات پر وہ ایمان لاتا ہے۔ آج ہمارا کیا عقیدہ ہو چکا ہے؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مہینے کی برکتوں سے بھی ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ کیا عقیدہ آج ہمارا ہو چکا ہے عزیز دوستو، جس کے اندر نہیں ہے الحمدللہ، جس کے اندر یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ سفر میں کوئی شادی نہیں کرنا، رسم نہیں کرنا، کوئی کام شروع نہیں کرنا، کوئی اچھا کام شروع مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، کیوں مت کرو؟ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ اچھا مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینے میں جو بھی آپ شروع کریں گے ایک وقت آئے گا برباد ہو جائے گا۔ شادی ہوگی تو طلاق ہو جائے گا، رسم کریں گے تو رسم ٹوٹ جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، آج ہم کو اتنا ایمان، اتنا یقین، اور ہم دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ میں مومن ہوں۔ بزرگوں، مومن کسی مہینے پر ایمان نہیں لایا ہے، کسی دن پر ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے لوگوں کی گفتگو پر وہ ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے لوگوں کی گفتگو پر وہ ایمان نہیں لاتا، بلکہ اللہ کی بات پر، محمد رسول اللہ کی بات پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا، مصیبت اس وقت تک نہیں چھوٹتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جب تک کہ اللہ تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہو، تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ اللہ جب تک نہیں لکھا اس وقت تک مصیبت آ نہیں سکتی، اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے یہ مہینے میں ہم کچھ کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم کو یہ مہینے پر ہم کو اتنا شک، اگر ہم یہ مہینے میں کچھ شروع کریں گے برباد ہو جائے گا. یہ کیا خوبی ہے یہ مہینے میں، کیسی صلاحیت ہے اس کے یہ مہینے میں کسی کو برباد کر سکے؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس مہینے میں سفر کے، کسی کو پریشان کر سکے، کسی کی شادی کو توڑ سکے، کسی کے رسم کو خراب کر سکے؟ اگر ہے یہ مہینے میں اتنی طاقت، پھر یاد رکھنا یہ بھی ایک خدا ہے ایک مہینہ، یہ بھی ایک اللہ ہے یہ مہینہ. یہ اللہ نہیں ہے، سفر بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. تو مخلوق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مخلوق کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی. نفع اور نقصان کا پہنچانے والی ذات کا نام کون سا ہے؟ اللہ. وہی ہمیں نفع دے سکتا ہے، وہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ مہینہ بہت خطرناک، بہت خطرناک. بزرگوں، کہاں سے اس کو نافع و ضار ہم سمجھ رہے ہیں؟ کس حساب سے ہم اس کو نافع و ضار سمجھ رہے ہیں؟ میرے والد ہمیشہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں یہ بھٹیوں کا عقیدہ ہے، بھٹیوں کا عقیدہ ہے. محمد رسول اللہ کا عقیدہ اس طرح نہیں، نہ اللہ کا معاملہ اس طرح ہے. اللہ یہ کہیں قرآن میں یہ ارشاد نہیں فرما رہا ہے کہ سفر کا مہینے میں تم یہ شروع مت کرو، وہ مت کرو، شادی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو. بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہ عقیدے کو دور کرنے کی توفیق عطا کرے. لیکن ہم بھی مجبور ہیں، بچپن سے یہی سنتے آئے. 13 تیزی کل گزر گئی. 13 تیزی وہ بہت خطرناک دن، اگر اس میں صدقہ نہیں دیے تو 2 دن میں چلے جاتے، 2 دن میں بلائیں آ جاتے. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ایسا کوئی دن نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے، ایسی کوئی ساتھ نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے. کون ہمیں نقصان پہنچانے والا، کون ہمیں فائدہ دینے والا؟ آج یہ علم اور یہ عقیدہ ہمارے اندر نہ رہنے کی وجہ سے یہ سب ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں بھر چکا ہے، یہ سب ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں بھر چکا ہے. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. مصیبت اس وقت تک نہیں چھو سکتی، اے میرے محبوب آپ بتلا دیجئے، جب تک کہ تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہو. اللہ تمہارے مقدر میں لکھا ہے مصیبت آنے والی ہے، تو پھر وہ مصیبت کو ربیع الاول ربیع الثانی نہیں ہے. پھر وہ سفر چلے گیا، ربیع الاول میں بھی آ سکتی، وہ ربیع الثانی میں بھی آ سکتی، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کیا ایمان، کیا عقیدہ پیدا ہونا ہے ہم کو؟ اللہ جو لکھا ہے وہی ظہور میں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نقصان لکھا ہے وہی ظہور میں آئے گا. یہ اللہ خود بیان کر رہا ہے. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. جب تک کہ میں نہیں لکھا اس وقت تک مصیبت آ ہی نہیں سکتی. مصیبت آئی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ مولانا، تمہارے دوست کی طرف سے آئی ہے. میرے دادا میرے شیخ کے ارشاد فرماتے ہیں، میاں کسی بندے مومن کو یہ آیت کا اگر احساس اور ادراک یا اگر ہو جائے، بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں اس طرح انداز بیان نہیں کر رہا ہے یہ مصیبت تمہارے اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مصیبت آئی ہے تو تمہارے دوست کی طرف سے آئی ہے. اگر اللہ کو کوئی بندہ دوست جان لے، دوست سمجھ جائے، اگر اس کے دوستی پر ایمان اور یقین ہو جائے، کیا ایمان، کیا کیفیت ہوگی؟ بندہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ دوست کے اور قریب ہو جاتا ہے، دوست کے اور قریب ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ دوست کے اور قریب ہو جاتا ہے پھر وہ وار نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. مثال کے ذریعے اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں، آپ کوئی بازار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پیچھے سے کوئی آ کے زور سے آپ کو رکھ دیا، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں نہیں اس کو، کیا کریں گے؟ غصہ آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو؟
غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اتنا غصہ آئے گا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. کیوں کہ بھری محفل میں، بڑے لوگوں میں، بڑے بازار میں کون مجھے مارا ہے، کون عزت کا واٹولا کیا ہے میرا. جب پلٹ کے دیکھتے ہیں، مارنے کی نیت سے جب پلٹتے ہیں، پیچھے کون ٹھہرا ہوا ہے؟ بچپن کا دوست. کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ پلٹا کے ماریں گے یا اس کے گلے لگیں گے؟ بولیے. اگر ماریں گے تو دوستی نہیں ہے، وہ دشمنی ہے. اگر گلے لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ دوست سمجھے ہیں اسی لیے گلے لگے ہیں. بزرگوں، اللہ کو دوست جانو، دوست سمجھو. بزرگوں، دوستی پر ایمان اور یقین رکھو. جب بلا آئے گی، مصیبت آئے گی، میرے والد، میرے شیخ، میرے دادا کا یہ ارشاد ہے، ارے بلا کو مت دیکھ، خالق بلا کو دیکھ. بلا کو مت دیکھ، خالق بلا کو دیکھ. خالق بلا پر نظر ڈال. جب خالق بلا پر نظر جائے گی، بلا آئے گی، تیری بلائیں لے کے چلے جائے گی. بلا آئے گی ضرور، لیکن تیری بلائیں لے کر واپس چلے جائے گی. یہ ایمان پیدا ہو ہمارا، یہ ایمان پیدا کرو. ہمارا کیا ایمان؟ خالق بلا پر ہماری نظر نہیں، خالق مصیبت پر ہماری نظر نہیں، بلا پر ہماری نظر ہے، مصیبت پر ہماری نظر ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو موت سے پہلے خالق بلا پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر نظر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ، کیا ماحول ہو چکا ہے عزیز دوستو. آج جو بھی شر ظہور ہوتا ہے، جو بھی شر ہم کو چھوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، ہمارا کیا ایمان؟ اللہ دیا. اور جو اچھا کام ہوا وہ کون کیا؟ وہ کون کیا؟ وہ میرا دوست کیا، وہ میرا پڑوسی کیا، وہ میں کیا، وہ میری محنت کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. ہم جب موت آئے گی، جب قبر میں جائیں گے، جب کیا جواب دیں گے، اللہ ہی بہتر جانے. یہ عقیدہ اگر ہم لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے. آج ہمارا یہ ایمان ہو گیا، جو بھی پریشانی آئی، جو بھی بلا آئی، یہ اللہ کی طرف سے آئی، اور جو بھی اچھائی ہوا یہ میری وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا. بزرگوں، بلا دینے والا، خیر اور شر کا ظہور ہونا اگر ہم کو ہے، ہماری زندگی میں ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کل نہیں اسی بنا، نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ ہمارے تمہارے مقدر میں ہم نہ لکھے ہو. ہم لکھے ہیں، اس وجہ سے آیا ہے. اگر نہیں لکھتے، کوئی بلا تمہارے اوپر آتی، نہ کوئی شر ظہور میں آتا، نہ کوئی خیر تمہارے ظہور میں آتا. ہم لکھے ہیں اسی لیے آئے. کیوں لکھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر حدیث طیبہ میں ارشاد فرمائے، مصیبت، پریشانی آتی ہی نہیں کسی بندے کے اوپر. اگر آئی ہے، اگر آئے گی تو وہ کس وجہ سے آئے گی؟ بندہ اس مقام پر فائز ہو تو وہ پریشانی آئے گی اس بندے پر. اگر بندہ کوئی مقام پر فائز نہیں ہے، اس کو پریشانی دے کے کہیں گا بھی کیا اللہ؟ پریشانی اسی کو آتی ہے، مصیبت آلام اسی کو آتے ہیں جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. آپ دوست کو اپنے شک کرتے یا نہیں کرتے؟ بولیے، شک کرتے یا نہیں کرتے؟ میں جس کو اپنا دوست بنایا ہوں، انہیں بھروسے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ ٹیسٹ لیں گے. اب کچھ ٹیسٹ لیے، اگر اس میں ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو کیا کرتے آپ؟ ایمان اور بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ہر درد و تکلیف میں آپ اپنے دوست کو یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، بہت بھروسے کا ہے، بہت بھروسے کا ہے، بہت بھروسے کا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثال منان جمتی نہیں ہے، ایک بات سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. اللہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ میرے دوستی کا قابل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس ٹیسٹ میں، آزمائش میں، بلا میں، مصیبت میں خالق بلا پر اگر ہماری نظر رہے گی، ہوگا کیا؟ اللہ ہم کو دور نہیں کرے گا، پھر اور قریب کر لے گا. جب بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے گا، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، اس کی زندگی میں شامل حال کروں گا، اور وہ بندے مومن کو کے اوپر میری مدد لازم ہو جائے گی.
میں اس کی مدد کروں گا. جب اللہ مدد پہ آ جائے تو پھر یہ بلائیں کس کام کی؟ بزرگوں اللہ جب مدد پہ آ جائے تو یہ پریشانی کیا حقیقت پریشانی کی؟ بزرگوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اسے. کیوں نہیں ہوتی؟ میرا دوست میرا پروردگار وہ میرا مولا ہے، وہ میرا دوست ہے. ایسا دوست ہے، مالک الملک ہے میرا دوست، میرا خالق ہے، میرا رازق و مالک و حاکم ہے. ایسا ویسا دوست نہیں ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم سب کو دوست سمجھتے، اللہ کو دشمن سمجھتے. اللہ کو دشمن ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ دشمن ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ ہم کو اگر اپنا دشمن سمجھا تو ہم ادھر رہتے بھی نہیں. ہم اللہ کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمارے کو اگر دشمن سمجھا یہ میرا دشمن ہے، اگر یہ آ گیا تو ہمارا کیا حال ہوتا نہیں معلوم. بزرگوں ہم اللہ کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اتنا سب سمجھنے کے بعد کہ اللہ ڈھیل دے رہا، ارے آج نہیں کل آئے گا، کل آئے گا، کل آئے گا. جب وقت نہیں آئے گا ہمارا ایسی کھینچ مارے گا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وقت آنے سے پہلے عزیز دوست اور بزرگوں ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرو. یہ عقیدہ یا بد عقیدگی کی لہر اس دور میں بھی تھی، محمد رسول اللہ نے ختم کیا ہے محمد رسول اللہ نے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اگر گاڑی میں سواری میں جا رہے ہیں، پھر سامنے سے کالی بلی اگر چلے گئی، بلی چلے گئی، مڑا کیا جاتے ہم؟ کیوں مڑائے؟ کیا ہوا؟ ایسا کوئی روڈ تو خالی ہے، کیوں مڑایا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے. نہیں سامنے سے بلی گئی، اگر میں اس کو کٹ کر کے اگر نکل جاؤں گا تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہوں گا، آج دن میرا اچھا نہیں جائے گا. اللہ رحم فرمائے. بزرگوں وہ دور دکھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیے. جب کفار قریش جب سفر شروع کرتے تو اپنے ہاتھ میں فرشتے کو لیتے اور چھوڑتے. اگر وہ فرشتہ اگر سیدھے جانب اگر گیا تو اپنا سفر شروع کرتے، اگر وہ الٹے جانب اگر گیا، اس ہاتھ کے جانب اگر گیا، سفر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے گھر میں رہتے. بزرگوں وہ عقیدہ کفار قریش کا عقیدہ آج عبد الرحمن عبد الرحیم کے اندر ہے، آج عمر ابو بکر عثمان کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. بزرگوں وہ بد عقیدگی کو محمد رسول اللہ نے ختم کیا. جب ختم کیا سرکار، صحابہ کے اندر کیسی تبدیلی آئی، کیسا وہ اللہ کے قرب میں رہے، کیسا وہ اللہ کی دوستی کو اختیار کیے، کیسا وہ اللہ پر بھروسہ کیے، کیسا اللہ پر ان کی نظر جمی ہوئی تھی. جو بھی بلا آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، کھانے کو کھانا نہیں رہتا، پینے کے لیے پانی نہیں رہتا، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جانے کے لیے سواری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی نظر اپنے مولا پہ ہے، دوست پر ہے. اللہ ان کی مدد کیا یا نہیں کیا؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں رہ کے بھی مزے میں، ہمارے پاس سب کچھ رہ کے بھی ہم پریشان، سب کچھ رہ کر بھی ہم پریشان. کیوں پریشان؟ بلا پر ہماری نظر ہے، لوگوں پر ہماری نظر ہے، خالق بلا پر ہماری نظر نہیں ہے. خالق بلا پر نظر کیسا پیدا ہونا یہ اللہ والے علماء ربانیین ہمیں سکھاتے ہیں. اللہ ہم کو ایسے دامن سے وابستہ کیا ہے کہ عقیدے کو ختم کرو اپنے اندر سے، صحیح العقیدہ بننے کی کوشش کرو. صحیح العقیدہ کب بنیں گے؟ ان کی بارگاہوں میں، ان کے قدموں پہ آؤ، بیٹھو، اپنا وقت کو گزارو تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے گا. یہ بد عقیدگی کو ہمارے اندر سے دور کرے گا. اللہ تعالی صحیح العقیدہ ہم کو بھی بنائے گا. ہم کو لوگوں کی بات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہم کو ایمان اور یقین پیدا ہو جائے گا. جب یقین پیدا ہوگا انشاءاللہ جب موت بھی آئے گی بندہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ ہنستے ہنستے دنیا سے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہنستے ہنستے جانے کی آخر وقت کلمہ توحید پڑھ کے جانے کی دنیا سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں عقیدوں میں تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیری بات
بات پر، تیرے رسول کی بات، تیرے محبوب کی بات پر ہمیں ایمان اور یقین عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، ماحول خراب ہے پاک پروردگار، اے اللہ یہ ماحول کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فاسق العقیدہ نہ بنا، اے اللہ راسخ العقیدہ بنا، اے اللہ تیری ذات پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوب سے محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوبین سے تعلق رکھتے ہوئے بروز محشر ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا، اے اللہ تیرے ولی کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے نیک مقاصد کو اے اللہ تو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، ان کے متوسلین جو بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اہل سلسلہ اپنے وطن سے دور ہے اللہ ان سبوں کو اپنی عافیت میں لے لے، اے اللہ تو ہی محافظ ہے پاک پروردگار، اے اللہ اس سلسلے کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس سلسلے کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس سلسلے کی بھی حفاظت فرما، سلسلے کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، حکومت کے بیجا قوانین سے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ تیرے محبوبین کا لگایا ہوا چمن ہے پاک پروردگار، لوگ اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیز و نابود کر، اے اللہ ہم سبوں کو اس چمن کی صحیح اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ اس چمن کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مبلغ دین بنا، تیرے دین کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام خلفاء اولیاء دین کے لیے منتخب فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما، تمام خلفاء کو اللہ شیوخ کی حقیقی فیضان سے مال مال فرما، بجاہ سیدنا محمد